السلام علیکم. میں محمد آصف کمال مظاہری بحیثیت اردو استاد ٹائنی ٹاٹ سیتامڑھی آج کلاس 10 کے لیے چھٹا چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں. اس چیپٹر کا نام ہے پانی کی آلودگی. مطلب یہ ہے کہ پانی آلودہ کیوں ہوتا ہے اور پھر اس آلودہ پانی کو اگر استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو پھر ہم کس طرح استعمال کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہوا، پانی اور غذا ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے. بے احتیاطی اور بے قاعدگی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں، گرد اور بیماری پھیلانے والے جراثیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں. گرد و غبار، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور مہلک گیسیں ہوا میں آلودگی پیدا کر دیتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا، پانی اور غذا یہ تینوں ہی چیزیں ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ملے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ملے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سپوز دیٹ اگر ہم سفر میں ہیں اور 2-4 گھنٹے ہمیں پانی نہ ملے، گرمی کی تپش بڑھ رہی ہو، شدت بڑھ رہی ہو اور پانی نہ ملے تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے. یا فاقوں کی نوبت آ جائے، 2-3 دن گھر میں چولہا نہ جلے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ غذا کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور روٹی کی قدر کیا ہوتی ہے. اس وقت اہمیت کا اندازہ لگتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو ہم ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی اہمیت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تینوں ہی چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کو گندا ہونے سے، آلودہ ہونے سے بچائیں. آگے دوسرا پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں. باولیوں، تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، انسان بھی وہیں نہاتے ہیں. اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں باولیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے. نالیوں کی گندگی اور کوڑا کرکٹ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، میل کچیل اور کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی پانی کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے. اس قسم کی گندگیاں پانی میں آکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ پانی جس کو ہم استعمال کر سکتے تھے اب استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. چونکہ ہم قدرتی پانی جو ہوتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے، وہ پانی اکٹھے ہوتے ہیں تالابوں میں، باولیوں میں، ندیوں میں، نالوں میں. لیکن ہماری کمی کیا ہے کہ ان پانیوں میں ہم مویشیوں کو دھوتے ہیں، گھر کے میل کچیلے کپڑے کو دھوتے ہیں یا گندے نالوں کو اس سے اٹیچ کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. فیکٹریوں اور کمپنیوں کے جو دھوئیں یا کچڑے نکلتے ہیں ان نالوں کو بھی انہی تالابوں سے جوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تالاب کے پانی استعمال کے لائق نہیں ہوتے ہیں. تو ہم کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. یقیناً یہ چیزیں ضروری ہیں، مویشیوں کو دھونا بھی ضروری ہے، میلے کچیلے کپڑے کو دھونا بھی ضروری ہے، وہ گھر کے استعمال شدہ پانی کے نالے کا کہیں نہ کہیں جانا بھی ضروری ہے. فیکٹریوں سے نکلے ہوئے کچڑے، دھوئیں کا ندی نالوں سے ملانا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ایک الگ نالا ہونا چاہیے. ان نالوں سے، ان تالابوں سے ان گندے نالوں کو نہ جوڑا جائے، مویشیوں کو نہ دھویا جائے، میلے کچیلے کپڑے نہ دھویا جائے. جن کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، جن پانی کو ہم اپنے گھر کے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، ایسے تالابوں سے، ایسے باولیوں سے، ایسے ندی نالوں سے گندے نالوں کو نہ جوڑا جائے، ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. کبھی پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس وقت محتاج ہو جاتے ہیں اور پھر اس پانی کو استعمال بھی نہیں کر پاتے ہیں. بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے. جب وہ زمین پر بہتا ہے
تو نالوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں مٹی کی ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پیچش، قبض، پیٹ کا درد اور ہیضہ جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس تیسرے پیراگراف میں رائٹر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قدرتی پانی صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جو ندی نالوں میں جاتے ہیں ان راستوں کے گرد و غبار بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑے سے گدلا پانی ہو جاتے ہیں، اور ان گدلے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اگر ڈائریکٹ یعنی ان پانیوں کو صاف کر کے نہ پیا جائے، چھان کر کے نہ پیا جائے، یا ان کو جوش دے کر اس میں فٹکری اور پوٹاشیم وغیرہ ڈال کر کے نہ استعمال کیا جائے، تو اس پانی کو استعمال کرنے سے پیچش، قبض، پیٹ کا درد اور ہیضہ جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس مرض میں انسان محلہ در محلہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہزار لوگ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے پانی کو ڈائریکٹ استعمال نہ کریں، بلکہ ان پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو اس لاسٹ پیراگراف میں رائٹر بتا رہے ہیں کہ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کرے اور چھان کر کسی صاف برتن میں رکھیں۔ پانی کو جوش دیتے وقت 2 چوٹکی پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں فٹکری کے ٹکڑے ڈالنے کے بعد کپڑے سے چھان لینا چاہیے۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس لاسٹ پیراگراف میں ان تالابوں میں جو پانی اکٹھے ہوئے ہیں وہ گدلا ہے، یقیناً گدلا ہو چکا ہے۔ ان پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ان کو استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ جوش دے دیں، یعنی اس کو گرم کیا جائے، ابالا جائے، اور ابالتے وقت اس پانی میں جب ہم اس کو جوش دے رہے ہیں تو 2 چٹکی پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈالنے سے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ یعنی اس گدلے پانی میں جو جراثیم ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اگر اس کو مائکرو اسکوپ سے دیکھا جائے تو شاید نظر آئے گا، تو ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے لیے ہانیکارک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں ضروری ہے کہ پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈال دیں جس سے وہ جراثیم مر جائیں گے۔ اب رہی بات کہ وہ پانی صاف کیسے ہوگا، تو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں فٹکری کے 2-3 ٹکڑے ڈال دیں، فٹکری کے ٹکڑے ڈال دیں اور اس پانی کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد وہ پانی صاف ہو جائے گا اور اس کو کسی صاف برتن میں رکھ دیا جائے، اور یا بوتل میں رکھ دیا جائے، یا ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے ان کو استعمال کرنا ہے۔ اب ان پانی کو استعمال کرنے سے آپ نقصان سے بچ جائیں گے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پانی کو گدلا ہی